نبی آئے لباس بشر میں اور سراپا نور بن کے تشریف لائے، تو نہ ہم اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں نہ ہم اس حقیقت سے انکار کرتے ہیں۔ ہمارا یقین ہے نبی نور ہے، اور ہمارا ایمان یہ بھی ہے کہ نبی بشر ہے۔ بزبان شیر ہندوستان سیدی حضور غازی ملت آپ ارشاد فرماتے ہیں، ہم یہ مانتے ہیں اور یہی کل اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ جو نبی کو بشر نہ مانے وہ کافر ہے، اس لیے کہ نبی وہ ہیں جن کو رب نے خود ارشاد فرمایا کہ اے محبوب آپ فرما دیجئے میں تمہاری ہی طرح کا ایک بشر، چہرہ مہرہ رکھنے میں، لباس میں، انسانی بشری تقاضوں میں۔ قل انما انا بشر مثلکم، تو نبی لباس بشر میں تشریف لائے، تو نبی کو ہم نور بھی مانتے ہیں، نبی کو ہم بشر بھی مانتے ہیں، اور یہی ہمارا ایمان بھی۔ اور اسی لیے یہ ضروری تھا کہ سرکار جامع نور پہن کر لباس بشر میں تشریف لائیں، تاکہ اس نور کی نورانیت سے ہمارے دل جگمگا کے نور الہی کو پہچاننے کا ہمیں سلیقہ آ جائے۔ اور وہ لباس بشر میں آئیں اس لیے کہ اگر وہ لباس بشر میں نہ آتے تو ہم جیسے بشروں کو ہدایت کیسے ملتی؟ تو ان کی لباس بشر میں تشریف آوری یہ ہمارے لیے اسوہ حسنہ کو اختیار کرنے کا ایک بہترین طرز عمل، ایک ہمارے لیے ایک نمونہ۔ وہ آئے تو اٹھتے بیٹھتے، کھاتے پیتے، سوتے جاگتے، چلتے پھرتے، ازدواجی زندگی گزارتے، بیٹے بیٹیوں کی پرورش کرتے، لوگوں سے ملتے، مہمانوں کی خاطر مدارات کرتے، آدمیوں کے ساتھ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے۔ وہ آئے تو نمونہ بن کے آئے، نور خداوندی بن کے تشریف لائے، تاکہ ہمارے رشتے کو رب العالمین سے جوڑ دے، اور لباس بشر میں آئے تاکہ اس بھٹکے ہوئے انسان کو صحیح انسان بننے کا طریقہ سکھا دے۔ تو سرکار کے صلی اللہ علیہ وسلم دونوں لباس میں، مگر آج ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ لباس نور کا، کہ نبی آئے تو نوری جامہ پہن کے آئے۔ سرکار کی نورانیت، ویسے سیرت النبی کے جلسوں میں نبی کی زندگی، سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ پر روشنی ڈالی جاتی ہے، مگر چونکہ میلاد نور کے تعلق سے مجھے کچھ عرض کرنا ہے، اس لیے ہمارا یہ طریقہ ہوا کہ وہ محسن انسانیت جب تشریف لائے تو ہم نے دیکھا کہ ان کے آنے سے زمانے کی کایا پلٹ گئی، ان کے آنے سے بھٹکے ہوئوں کو ہدایت ملی، ان کے آنے سے کئی گمراہوں کو منزل نجات کا پتہ ملا۔ وہ آئے تو ہزاروں سال اور کئی صدیوں تک لڑنے والے قبیلے ایک دوسرے کے دوست، یار اور ساتھی، بھائی بنائے گئے۔ وہ آئے تو ان کے آنے سے ہم پر بہت بڑا احسان ہوا، تو خدا نے بھی ارشاد فرمایا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے مومنین پر احسان کیا کہ ان میں ہم نے اپنے رسول کو مبعوث فرمایا۔ وہ تشریف لائے تو ہم پر بڑا احسان ہوا، اور جب احسان ہوا تو جب احسان کسی پر ہوتا ہے تو جس پر احسان کیا جاتا ہے وہ خوشیاں مناتا، جس پر احسان ہوتا ہے وہ خوشیاں مناتا ہے، اور اس خوشیوں میں روئے زمین کا ہر ذرہ شامل ہے کہ آج اس کائنات میں اللہ کے رسول تشریف لے آئے۔ میں آپ کو بتاؤں، انسان تو انسان ہے، چرند و پرند نے بھی خوشیاں منائی، چرند و پرند نے بھی۔ پہاڑ مسکرا رہے ہیں کہ رحمت عالم تشریف لا رہے ہیں، کائنات کا گوشہ گوشہ اس خوشی میں شامل ہے، یہاں تک کہ حضرت سیدنا
شاہ امام العاشقین سرکار سیدنا عبد الرحمن جامی علیہ الرحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں کہ شب میلاد کا ذکر کرتے ہوئے ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی دادا حضور سیدنا عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں شب ولادت میں خانہ کعبہ کی طواف میں مشغول تھا. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ اچانک رات کے پچھلے پہر جب میں طواف کعبہ کر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ کعبہ جھوما اپنی جگہ پر, گویا اسے بھی وزن آ رہا ہے, گویا اسے بھی رقص آ رہا ہے, وہ بھی مسرت سے جھوم رہا ہے. فرماتے ہیں اپنی جگہ پہ وہ جھوما اور جھوم کر اس نے مقام ابراہیم کی طرف سجدہ کیا. مقام ابراہیم کی طرف کعبۃ اللہ جھکا ہوا ہے. آپ فرماتے ہیں میں دیکھتا رہا, مجھ پر حیرت طاری ہے کہ الہ العالمین یہ کیا ہو رہا ہے, مگر انہیں کیا معلوم کہ یہ جو مقام ابراہیم کی طرف کعبۃ اللہ جھکا ہے اسی طرف میرے نبی کا مبارک گھر ہے جس میں رسول تشریف لے آئے. آ گیا وہ احمد مختار جس کی برکت سے کعبے کو کعبہ ہونے کا شرف حاصل ہوا ہے. حضرت سیدنا عبد المطلب فرماتے ہیں اس کے ساتھ ہی میں نے کعبے کے در و دیوار سے ان آوازوں کو محسوس کیا کہ گویا کعبہ اپنی زبان سے پکار رہا ہے, آیا وہ آنے والا جس کے قدموں کی برکت سے آج کے بعد سے اللہ مجھے بتوں کے گندگی اور نجاست سے پاک و صاف فرما دے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں کہ کعبۃ اللہ بھی اپنی زبان سے یہ کہہ رہا ہے, خدا کا شکر ادا کر رہا ہے, اللہ کی حمد کر رہا ہے, خوشی میں جھوم رہا ہے, ناچ رہا, رقص کر رہا ہے. وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ کعبۃ اللہ کو خوشی ہے کہ اب وہ کائنات کے ماتھے کا جھومر آیا ہے کہ جس کے آنے سے اب کائنات کی بھی تقدیر بدلے گی اور کائنات میں خدا کے گھر کعبے کی تقدیر بھی بدل دی جائے گی. حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کے بعد میں اس عجیب منظر کو دیکھ کر جب میں کوہ صفا پہاڑ کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ ایک عجیب شور سنائی دے رہا, ایک عجیب شور ہے جو سنائی دے رہا ہے. آپ فرماتے کعبۃ اللہ کو نورانی پرندوں نے گھیر لیا ہے اور وہ پرندے کعبہ شریف کا طواف کر رہے ہیں اور ہر پرندہ یہ کہہ رہا ہے آج اس کائنات میں اس امت کا آخری رسول تشریف لے آیا, آج اس کائنات میں اللہ کا آخری رسول خاتم النبیین آ گئے. حضرت عبد المطلب کہتے ہیں میں جب صفا پہاڑ پہ چڑھا تو مجھے پہاڑ سے آواز آ رہی ہے کہ پہاڑ خوشیوں سے مسرت سے جھومتے ہوئے یہ کہہ رہے ہیں آج نبی آخر الزمان تشریف لے آئے, آج رسول کونین تشریف لے آئے, آج نبیوں کے امام تشریف لے آئے. آپ فرماتے ہیں کہ ایک عجیب سا سما ہے, یعنی یوں لگتا ہے کہ اس رسول کی آمد میں صرف ہم امتی ہی کو شامل نہیں ہے بلکہ اس خوشی میں آج کائنات کی ہر چیز شامل ہے اور وہ یہ اعلان کرتی ہے کہ دنیا کے انسانوں یہ آنے والا صرف تمہارا ہی رسول نہیں ہے, خدا کی ساری خدائی کا رسول بن کے تشریف لا رہا. اسی لیے انہیں بھیج کر ان کی رب نے ارشاد فرمایا وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین, اے جانے والے آپ صرف اولاد آدم کے لیے رحمت نہیں ہے بلکہ میں جس کا خدا ہوں ہر اس چیز کے لیے میں نے تمہیں رحمت عالم بنا کے بھیجا. نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کا یہ ترانہ حضرت عبد المطلب گنگنا رہے, بشارت ہو رہی ہے کہ وہ نور مبین آیا. آپ فرماتے ہیں پھر جب میں اپنے گھر کی طرف گیا تو میں نے دیکھا کہ حجرے آمنہ خاتون سے نور کی کرنیں نکل رہی, نور کی کرنیں. اور جب میں وہاں گیا میں نے دیکھا دروازہ بند ہے, میں نے دستک دی تو سیدہ آمنہ نے مجھ کو بشارت دی بابا حضور مبارک ہو, اللہ نے آپ کو ایک چاند سے حسین بیٹا عطا فرمایا. حضرت عبد المطلب نے ارشاد فرمایا دروازہ کھولو تاکہ میں اسے دیکھوں. عرض کی ابا حضور
اس وقت اجازت نہیں ہے. میں نے یہ دیکھا ہے، حضرت آمنہ خاتون فرماتی ہے کہ جب آپ کی ولادت پاک ہوئی تو آپ فرماتی ہے کہ مجھ سے میرے جان سے چہرے والے میرے بیٹے سیدنا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حضرت آمنہ کہتی ہے کہ میری نگاہوں سے اوجھل کر دیا. نگاہوں سے اوجھل ہے، ایک نور کا بادل ہے جس نے محمد عربی صلی اللہ تعالی وسلم کو اپنی آغوش میں لے لیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم میری نظروں سے غائب ہو گئے. اور اس کے بعد ایک اعلان ہوا اور وہ میں سن رہی تھی. آپ فرماتی میں نے سنا کہ کوئی کہنے والا کہہ رہا ہے کہ اس محمد کو اٹھاؤ آسمانوں کی سیر کرا دو، اس محمد کو اٹھاؤ کائنات کے خطے خطے کی سیر کرا دو، اسے ارض و سماوات پر لے جاؤ، اسے زمین کے گوشے گوشے میں اس کو پھراؤ، اس کو پہاڑوں پر پیش کرو، اس کو سمندروں سے گزارو، اس کو آسمانوں کی سیر کراؤ، اسے زمینوں کی سیر کراؤ، تاکہ کائنات جان لے یہ آنے والا معمولی بچہ بن کے نہیں آیا ہے، بلکہ کون و مکان کا سلطان و بادشاہ بن کے پیدا ہوا ہے. حضرت سیدہ آمنہ خاتون عرض کرتی بابا حضور ابھی دیکھنے کی اجازت نہیں ہے. آپ فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے واپس پلٹا تو میں نے دیکھا میں کسی کو کہوں مگر میری زبان بند ہو گئی، کسی کو کہنے کی مجال نہیں تھی. یعنی میری زبان بند ہے. ابھی انسان کو اس بات کی اجازت نہیں ہے کہ تذکرہ کرے. ابھی تو خدا کے سارے وہ قائم میں جس کو ملائکہ کہتے ہیں وہ نبی کی میلاد منانے میں مشغول ہے. سارے فرشتے میلاد منانے میں مشغول ہے. حضرت سیدہ آمنہ فرماتی ولادت کی رات میں اپنے گھر میں تنہا ہوں، اور جب مجھ پر آثار ولادت کا ظہور ہوا میں اکیلی تھی. میں نے دیکھا کہ کچھ حسین و جمیل خوبرو عورتیں جو بڑے لمبے قد کی تھی، جن کے چہرے چمک رہے تھے، ان کے مقدس چہرے عبد مناف کی بیٹیوں سے ملتے جلتے تھے. میرے پاس حجرے میں داخل ہوئی. میں انہیں دیکھ کر کے اپنی جگہ پر بیٹھ گئی. آپ فرماتی ہے سب سے بلند قامت ایک نورانی خاتون میرے قریب آئی اور آنے کے بعد کہہ رہی بیٹی آمنہ مبارک ہو، تیری گود میں کوئی عام بچہ نہیں آ رہا ہے، یہ اس امت کا والی آ رہا ہے، ایک امت کا والی آ رہا ہے. اس نے میری پیشانی کو بوسہ دیا، مبارکباد دی، اور اس کے بعد میں دوسری خاتون آئی. اس نے کہا بیٹی مبارک ہو کہ آج تیری گود میں رحمت للعالمین تشریف لانے والے رحمت للعالمین. انہوں نے بھی پیشانی کو چوما، میرے سر پر شفقت سے ہاتھ رکھا، اور اس کے بعد پھر دوسری آئی، اس نے بھی مبارکباد دی. اے آمنہ تجھے بشارت ہو کہ تیری گود میں نبیوں کا امام آ رہا ہے، رسولوں کا پیشوا آ رہا ہے، انبیاء مرسلین کا تعلیم مقتدا آ رہا ہے. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ میں نے ایک پہلی سے پوچھا کہ اے مائی آپ کا اسم گرامی کیا ہے، آپ کا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا بیٹی گھبراؤ مت، میں سارے انسانوں کی ماں حوا ہوں جو تجھے بشارت دے آئی، سارے انسانوں کی ماں حوا ہوں جو تجھے مبارکباد دیتی ہوں. دوسری قریب آئی، آنے کے بعد انہوں نے کہا اے آمنہ مبارک ہو، میں کوئی اور نہیں ہوں، میں عیسیٰ کی ماں مریم ہوں جو تجھے جنت سے بشارت دے آئی. حضرت سیدہ آمنہ خاتون فرماتی ہے ایک اور بی بی نورانی مجھ سے قریب ہوئی اور آنے کے بعد ارشاد فرمایا آمنہ میں کوئی اور نہیں، میں فرعون کی بی بی آسیہ ہوں، میں فرعون کی بی بی آسیہ ہوں. اب آپ ذرا خیال کریں کہ جنت سے کوئی یوں ہی نہیں چلا آتا. جنت سے جو آنے والے ہے کسی کو مجال جو آ جائے، ہے کسی کو مجال، تو جو آتے ہیں یہ کیسے آتے ہیں؟ آج نبیوں کا چاند آ رہا ہے تو اللہ نے اس عظیم ماں کو اس دنیا میں بھیجا ہے جس سے انسان کی شروعات ہوئی ہے. حضرت حوا کو بھیجا گیا آمنہ کے گھر، اور رب ذوالجلال بھیجنے والا ہے کہ اے حوا جا کے اپنے اس بیٹے کی بشارت دے آ جس کے لیے میں نے تجھے بھی پیدا کیا ہے، کائنات کو بھی پیدا کیا. سیدہ حوا نے بشارت دی، حضرت سیدہ صفیہ نے بشارت دی، حضرت مریم نے بشارت دی، سیدہ آسیہ نے بشارت دی. آپ فرماتی ہے کہ اس کے بعد نبی کونین تشریف لے آئے.
اللہ کے رسول اس سے بھی پہلے بھی بہت ساری روایتیں ہیں. آپ فرماتی حضرت جبریل آئے اور سیدنا جبریل امین باادب کھڑے ہوئے اور پھر عرض کرتے الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ. یہ کب کی بات ہے؟ ولادت سے پہلے، پیدائش سے پہلے. علم جبریل میں مصطفیٰ ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے سے پہلے ہی اللہ کے رسول. تبھی تو وہ کہہ رہے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ. اور اس کے بعد حضرت جبریل نے عرض کی اظہر یا خیر البریت، اظہر یا احمد، اظہر یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اظہر یا سید المرسلین. حضرت جبریل کہہ رہے ہیں اے اللہ کے رسول تشریف لے آئیے. اے ساری کائنات سے بہتر یا خیر خلق اللہ، آپ دنیا میں تشریف لے آئیے. حضرت آمنہ فرماتی ہے کہ یہ جبریل کی منادی تھی اور میرا چاند دنیا میں تشریف لے آیا. سرکار دنیا میں تشریف لائے تو حضرت آمنہ کیا فرماتی؟ ہمارے گھروں میں بھی جب بیٹے پیدا ہوتے ہیں نا تو مائیں کیا کہتی؟ بیٹا پیدا ہوا. اگر بیٹی ہوگی تو کیا کہیں؟ بیٹی پیدا ہوئی. آپ دادا سے پوچھے تو کہیں میرے گھر پوتا آیا. دادی کہے گی میرے گھر پوتی پیدا ہوئی. نانا میرے گھر نوازا پیدا ہوا. مگر حضرت آمنہ فرماتی خرج منی نور، خرج منی نور، میری گود سے نور کا ظہور ہو، میری گود سے نور کا ظہور ہوا. بیٹا یہ نہیں کہا میرا بیٹا پیدا ہوا، بلکہ فرماتی خرج منی نور، مجھ سے نور کا ظہور ہوا. اور اس نور کی روشنی ایسی تھی کہ میں مکے میں بیٹھی ہوں اور مکے ہی سے میں نے مشرق کو بھی دیکھا، مغرب کو بھی دیکھا، شمال کو بھی دیکھا، جنوب کو بھی دیکھا، اور ساری کائنات میرے لال کے نور سے منور نظر آ گئی. یہ ہے وہ آنے والا جس کے آنے کی برکت سارے زمانے میں چھائی ہوئی ہے. حضرت سیدہ آمنہ خاتون رضی اللہ تعالی عنہ، پاک پڑھیں اللہم صلی آپ ارشاد فرماتے جب میرے وطن پاک سے جب اس نور کا ظہور ہوا تو میں نے جب نظر اٹھائی تو میں نے دیکھا کہ جبریل آسمان سے نزول کر رہے. حضرت جبریل نزول کر رہے اور آپ کے ہاتھ میں 3 جھنڈے. حضور پاک کے ہاتھ میں، حضرت جبریل کے ہاتھ میں 3 جھنڈے، اور ہر جھنڈے پہ کیا لکھا؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. سیدہ آمنہ فرماتی وہ 3 جھنڈے لے کے آ رہے اور ایک جھنڈا کعبۃ اللہ کی چھت پہ، دوسرا جھنڈا مسجد اقصیٰ کی چھت پہ، اور تیسرا جھنڈا میرے گھر کی چھت پر. تیسرا جھنڈا میرے گھر کی چھت پر. آج تک بیت بنی ہاشم کا یہ مقدس گھر جس کو حضرت عبد المطلب کا گھر کہا جا رہا تھا، آج اس پر جھنڈا حضرت جبریل نے لہرا دیا ہے. گویا وہ اعلان کر رہے ہیں کہ خدا کی خدائی میں حکومت ساری کائنات میں مصطفیٰ کی ہے، اور اس حکومت کے لیے محمد عربی کے گھر کا حضرت بھانی بنائے گا. آج حکم یہاں سے نافذ ہوگا. آج کے بعد سے اس شہر، اس کائنات ارضی و سماوی کا وہ بادشاہ جس کو آخری نبی کے طور پر خدا نے مبعوث کیا. حضرت آمنہ فرماتی ہے میں نے اپنے گھر سے دیکھا، میں نے اپنے گھر سے. اور ایک روایت میں آتا ہے کہ سیدہ آمنہ نے ارشاد فرمایا کہ حضرت جبریل آئے اور انہوں نے 3 جھنڈے لہرائے، ایک مشرق میں، دوسرا مغرب میں. مشرق کسے کہتے ہیں؟ جہاں سے سورج نکلتا ہے، اور مغرب جہاں ڈوبتا ہے. فرماتی ہے ایک مشرق میں جھنڈا، ایک مغرب میں جھنڈا، اور ایک کعبے کی چھت پہ جھنڈا. کعبۃ اللہ کی چھت پر. الغرض روایت کچھ بھی ہے مگر جبریل کو دیکھنے کی طاقت کس میں؟ حضرت جبریل کو دیکھنے کی طاقت. ارے سرکار تشریف لا رہے ہیں، صدیق اکبر نے حالت ایمان میں نہیں دیکھا.
حضرت عمر نے کبھی حالت ایمان میں ہاں انہوں نے جب ارادہ کیا تو ظاہر ہوئے، مگر اس طرح نہیں دیکھا۔ تو حضرت سیدہ آمنہ کی نگاہوں کو کیا کہیے جنہوں نے نبی کی بعثت سے پہلے ولادت کے وقت میں حضرت جبریل کو دیکھا، اور یہ نگاہ آمنہ کی بشارت ہے۔ آج لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ نبی نہیں دیکھتے، معاذاللہ ہمارا ایمان ہے، ہم یہاں ذکر رسول میں ہیں اور میرا رسول ہم پہ نظریں جمائے ہوئے، میرا رسول ہم پہ نظریں جمائے ہوئے ہے، جس کی برکت سے اگر آمنہ خاتون کو یہ نورانی نظر مل جائے کہ ایک نظر مشرق میں ہو، دوسری نظر مغرب میں ہو، اگر ماں کا یہ حال ہے تو نبیوں کی ماں کا کیا حال ہوگا؟ وہ رسول ہیں، جب تشریف لائے تو ایسے نرالے ڈھنگ سے محفل میلاد کی بہت ساری روایتیں ہیں، مگر آخری بات میں اس سلسلے کی عرض کر دوں آپ کے سامنے کہ سرکار کی ولادت کا جو ذکر ہم کرتے ہیں، نبی کی مولود مسعود صلی اللہ علیہ وسلم، یہ تذکرہ کرنا یہ خدا کا بھی پسندیدہ، رسول عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی پسندیدہ اور ساری امت کا محبوب مشغلہ ہے ذکر ولادت رسول۔ یہ ہمارا ایمان و یقین ہے۔ خیر جو دلیلیں مانگنے والے جو حضرات ہیں انہیں ان کی دلیل اور ان کے اعتراض مبارک۔ ہمارے امام فرماتے ہیں ہم عشق کے بندے ہیں، کیا بات بنائی ہے، ہم عشق کے بندے ہیں، اور ہمارا حال ہی ہے کہ ہم اس معاملے میں کسی دلیل کو نہیں مانتے۔ خدا کے فضل سے ہمارے پاس ایسی دلیل ہے جس دلیل کو جھٹلایا نہیں جا سکتا، اور اس دلیل کا نام ہے قرآن مجید۔ قرآن مجید، اسی قرآن میں رب فرمایا قد جاءکم من اللہ نور، آیا تمہارے پاس اللہ کی طرف سے نور۔ تو یہ نور کے جو آنے کا ذکر ہے یہی تو میلاد ہے، اور ہم یہ کہتے ہیں رسول تشریف لے آئے، یہی تو میلاد میں ہوتا ہے نا کہ ہم نبی کی میلاد پڑھتے تو کہ اللہ کے رسول آئے، نبی کے آنے کا ذکر، اور یہی تو خدا نے قرآن میں فرمایا قد جاءکم رسول، تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے، تمہارے پاس رسول تشریف لے آئے۔ ایک جگہ فرمایا قد جاءکم برہان من ربکم، تمہارے پاس اللہ کی دلیل آئی۔ یہ جو اللہ قرآن میں فرما رہا ہے، کہیں نبی کہہ کے، کہیں رسول کہہ کے، کہیں نور کہہ کے، کہیں دلیل کہہ کے، تو یہی تو میلاد ہے، یہی تو میلاد ہے۔ اگر کسی کو قرآن میں بھی نہ ملے، اور لوگ کہتے ہیں نہ قرآن میں ملا، نہ حدیث میں ملا، نہ صحاح میں ملا، نہ بزرگوں میں ملا، نہ صحابہ میں ملا، نہ امام بخاری نے منایا، نہ امام شافعی نے منایا، نہ مالکی نے منایا، نہ حنبلی نے، نہ شافعی نے، جس کو نہیں ملا اس کو نہیں ملا۔ اور یہ نہیں ملنا بھی اپنی کوشش سے نہیں ہے، خدا کی ہدایت سے ہے۔ نہیں ملنا بھی وہ یمن والے حبیب یمنی کہاں سے آئے تھے سرکار کی ہدایت کے راستے کو روکنے کے لیے، اور وہ کس لیے آئے تھے؟ مناظرہ کریں حضور کی بارگاہ میں، اور آ کے حضور کو روکے کہ تم یہ پیغام بند کرو۔ یمن سے آئے تھے نا، اور جب وہ یمن سے آئے نبی کی بارگاہ میں، اور سرکار عرب کی بارگاہ کو بلانے والا کون؟ سب سے برا دشمن، وہ جس کو ابو جہل کہتے، اس نے بلایا تھا۔ ساری کمپنی جب مل کر کے سرکار کی بارگاہ میں گئی تھی اور سرکار ان سے ملے، اور پھر کیا ہوا؟ خدا کی رحمتوں کی بارش برسنے لگی، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم سے اس نے، حبیب یمنی نے کہا نبی ہے تو کوئی معجزہ دکھا دے۔ فرمایا کیا معجزہ؟ کہ جو یہ کہتے ہیں آپ جادوگر ہیں، اور میرا یقین ہے کہ جو جادوگر ہوتا ہے اس کا جادو زمین پہ چلتا ہے، آسمان پہ نہیں۔ اگر آپ واقعی نبی ہے تو چاند کو توڑ کے بتا دیں، چاند کے ٹکڑے کر کے۔ واقعہ بڑا مشہور ہے، مگر سرکار لے کے چلے جبل ابو قبیس پر، عجب پہاڑ، یا جبل صفا پر، جب آپ لے کر کے گئے اس پہاڑ پر، دوستو اس منظر کو بھی ذرا اپنے ذہن میں لاؤ اور ذرا تصور کیجئے۔ سرکار جا رہے ہیں، ساتھ میں صحابہ بھی ہے،
ابو جہل و ابو لہب بھی ہے، سارے دشمن بھی ہے، کفار بھی ہے، اور سرکار کس تیور سے جاتے ہوں گے؟ اے دیکھنے والوں، تم دیکھنا چاہتے ہو میرے اختیار کو؟ تم دیکھنا چاہتے ہو کہ مجھے خدا نے کیا بنایا؟ تو جب اگر تم دیکھنا ہی چاہتے ہو تو آج یہ محمد عربی بھی دکھانے پہ تیار ہو، دکھانے میں تیار، کس تیور سے جا رہے ہوں گے؟ آج تو دکھا ہی دیں گے کہ خدا نے کیسا مالک بنایا، خدا نے کیسا مالک بنایا ہے۔ اور اس کے بعد جب چلے اور دیکھو وہاں پہنچے تو کیا دیکھ رہے ہیں؟ چاند چمک رہا ہے، چودھری کا چاند پوری آبودات کے ساتھ، اور ہمارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم حضور کو پکارے، دیکھتے ہو یہ چاند چمک رہا ہے، پہلے سے دیکھ لو اس میں کہیں درار تو نہیں ہے، اس میں سے کہیں ٹوٹا پھوٹا تو نہیں ہے، دیکھ لو، سب دیکھ رہے ہیں۔ اور اس کے بعد کس انداز میں فرمایا ہوگا؟ دکھا دے، دکھا دے۔ اور جب انہوں نے کہا ہاں اگر نبی ہے تو دکھا دے، انگلی اٹھی، چاند نے اپنے سینے کو چیر دیا، چاند نے سینے کو چیر دیا، اور جب چاند نے چیر دیا تو میرا آقا ہم سب کا لجپال نبی ارشاد فرماتے ہیں، اے مشرکو دیکھ لو، اے فلاں تو بھی دیکھ لے، اے فلاں تم بھی دیکھ لے، اے فلاں تو بھی دیکھ لے، اے فلاں تو بھی دیکھ لے، سب کو پکار پکار کے کہہ رہے گواہ رہو، گواہ رہو، تم نے مجھ سے کہا تھا میں نے تمہیں دکھا دیا۔ اس کے بعد میں سرکار نے جب دکھایا تو یمن سے آنے والے کو ایمان ملا، اور ساتھ میں رہنے والا ویسا ہی کوڑا کاغذ رہا، ویسے ہی رہا۔ تو ہدایت جو ہے وہ اپنی کوشش سے نہیں ملتی، خدا کی رحمت سے ملتی، خدا کی رحمت سے ملتی۔ ہم نے مانا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا نور ہے، اور یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا، اس میں ہم کسی کچے بچوں کی دلیل نہیں مانتے، ہم خدا کی دلیل مانتے ہیں، ہم اللہ کی دلیل مانتے ہیں۔ تو آ گئے وہ رسول جس کو اللہ نے تمہاری طرف نور بنا کے بھیجا، اور اس نے کتاب مبین کو ہم پر نازل فرمایا۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کی روشنی سے مالا مال فرمائے، آپ کے صدقے ہمیں ہدایت پر قائم رکھے، اور آپ کے صدقے ہمیں اس شریعت مطہرہ کی تعظیم و توقیر کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔